بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعطرته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و محترم میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی عبادت ہے ایمان۔ سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ایمان۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر پوری شریعت میں کھنگال کر دیکھ لو، اگر کسی عبادت کا مقام ہے تو وہ نماز کا مقام۔ شریعت کی تعلیمات اس پر متفق ہیں۔ قرآن و حدیث میں نظر ڈالنے والا آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ایمان کے بعد سیدھا اگر کسی عبادت کا دوسرا نمبر ہے تو وہ نماز کا۔ اللہ نہ کرے، جیسا کہ آج کل معاشرہ چل بھی رہا ہے، ہمارے بیچ محلے میں چند نوجوان لڑکے لڑکیاں اگر اپنا ایمان کھو کر کفر میں چلے جاتے ہیں تو پورے اہل محلہ کے اوپر کیسی مایوسی اور افسوس کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 15، 20، 25، 50 آدمی علیاذ باللہ کفر میں چلے جائیں، ارتداد اختیار کر لیں تو کیا حالت ہوتی؟ مسلمان کو کسی کل چین نہیں پڑتا، اور ہر مسلمان کے ایمان کی آواز ہوتی ہے کہ اس کے دل کو ایمان کھونے والوں کا سن کر کسک ہوتی ہے، ایک ٹسن لگتی ہے دل کو کہ ہیں اس نے ایمان کھو دیا۔ اس کے بعد سب سے بڑا غم اگر کسی چیز کا ہو سکتا ہے تو وہ نماز کے کھونے کا۔ شریعت میں جب دوسرے نمبر کی عبادت نماز ہے تو ایمان کھونے کے نتیجے میں جو دل کو ٹھیس لگتی ہے، کیا یہ نتیجہ سامنے نہیں آتا کہ نماز کھونے کی بنیاد پر دوسرے نمبر کی زبردست ٹھیس دل کو لگنی چاہیے۔ کوئی انسان شرابی کبابی بن گیا، کسی نے قتل و غارت گیری اور خون ریزی شروع کر دی، کسی نے ظلم اور اتیاچار شروع کیا کسی پر، یہ سب بھی اپنی جگہ گناؤنے گناہ ہیں، مگر نماز کا چھوڑنا ان سب سے بڑھ کر بڑے درجے کا گناہ ہے۔ آج ارتداد کی خبریں سن کر تو مسلمان کے دل کو ٹھیس لگتی ہے، لیکن نماز چھوڑنے کے نقشے ہم اپنی آنکھوں سے ہر نماز کے وقت دیکھتے ہیں۔ ہم کو اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا شریعت میں دوسرے نمبر کے بڑے درجے کا افسوس ہم کو ہونا چاہیے۔
اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والوں کو دیکھ دیکھ کر ہمارے دل عادی ہو گئے۔ ایک انسان جب اپنے نقصان کی چیز پہلی مرتبہ دیکھتا ہے، دوسری مرتبہ دیکھتا ہے، تو فطری طور پر اس کو زیادہ ٹھیس پہنچتی، زیادہ افسوس اور حسرت ہوتی۔ لیکن 2 بارہ دیکھتا ہے تو اس سے کم، پھر 6 بارہ دیکھتا ہے اسی غم کو تو اس سے کم غم ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ طبیعت یوزڈ ٹو ہو جاتی، عادی ہو جاتی۔ غالباً حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کا واقعہ ابن الحاج نے مدخل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے، انہوں نے کوئی خلاف سنت چیز دیکھی تو تاب نہیں لا سکے، گھر آ کر پیشاب کیا تو پیشاب میں بجائے پیشاب کے خون نکلا۔ آدمی کی طبیعت اتنی متاثر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آئیڈیل بنا کر دنیا میں بھیجا گیا تھا، لوگوں نے آپ کی سنت کو چھوڑ دیا اور دوسرے طریقے اپنا لیے۔ اس قدر دل کو ٹھیس پہنچی کہ گھر آ کر پیشاب کیا تو پیشاب نہیں نکلا بلکہ خون نکلا۔ وہی بزرگ فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ بھی اس طرف سے میرا گزر ہوا تو واپس اس چیز کو دیکھا میں نے جو خلاف سنت تھی، گھر آ کر پیشاب کیا تو پیور خون تو نہیں لیکن خون جیسا پیلا اور کچھ سرخی مائل مادہ نکلا مجھ کو۔ بار بار ادھر جانا ہوا، چند مرتبہ کے بعد پھر نارمل پیشاب ہونے لگی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان جب پہلی مرتبہ خلاف شریعت کسی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کے دل کے اندر محبت اسلام ہوتی ہے تو وہ تاب نہیں لا سکتا، پھر بار بار گناہوں کو دیکھنے کی وجہ سے انسان کی طبیعت عادی ہو جاتی، یوزڈ ٹو ہو جاتی، پھر اس کو وہ نقصان نہیں لگتا۔ ابن الحاج لکھتے ہیں کہ یہ پیشاب کے اوپر ڈائریکٹ اثر پڑنا یہ آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ انسان کی طبیعت میں کیا چل رہا ہے اس کی ترجمانی کرنے کے لیے لیبورٹری کے اندر پیشاب بھیجی جاتی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ کہاں ہے۔ ڈائریکٹ سیدھا اثر پیشاب کے اوپر پڑتا ہے۔ بہرحال اس قصے سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ انسان جب کسی گناہ کو بار بار دیکھتا ہے تو اس کی سنگینی اور ہولناکی اس کے دل و دماغ میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہی چیز نماز کے ساتھ ہوئی۔ ہم ہر وقت ہر نماز کے موقع سے 5 10 50 نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں، ایک بڑی جمعیت باوجود نماز کھڑی ہو کر پوری ہو جانے کے اللہ کے گھر میں نہیں آتی، تو ہماری طبیعتیں یوزڈ ہو گئی۔ حالانکہ دوسرے درجے کا زبردست اسلام کا نقصان ہے، مسلمان کا نقصان ہے۔ ایمان کھونے کے بعد اگر کسی انسان کو زبردست ٹھیس پہنچتی ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو وہ یہی نماز کا ترک، نماز کا چھوڑنا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرماوے اور حدیث و قرآن کی روشنی میں نماز کی جو اہمیت ہمارے درمیان روشن کی گئی ہے، واضح کی گئی ہے، اس کو ہم اپنے دلوں میں ہمیشہ جمائے رکھیں۔ میرے بھائیوں، بڑی آسانی سے مسلمان مرد اور عورت نمازیں چھوڑتے ہیں، حالانکہ اس کی سنگینی حدیث شریف میں اتنی زبردست دکھائی گئی ہے کہ نہ پوچھو بات۔ میں اگر حدیث شریف کی روشنی میں آپ کو یہ کہوں کہ نماز کا چھوڑنا یعنی کفر میں قدم رکھنا، تو یہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ ڈائریکٹ اگر یہ کہوں کہ انسان نماز چھوڑ رہا ہے تو ڈائریکٹ کفر میں جا رہا ہے، اس کا اگلا قدم کفر میں پڑ رہا ہے، تو یہ جھوٹ بات نہیں ہوگی، قرآن و حدیث اس پر دلالت کرتا ہے۔ ہم لوگ نماز چھوڑتے وقت اس کی اس سنگینی کو محسوس نہیں کرتے جس کو ادھر سے دیکھ کر محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی کیا کرنے جا رہا ہے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں ایک ہماری زندگی کی اثر چھوڑ دی، ہم نے ایک فجر چھوڑ دی، بس ایک جزوی نقصان، جی نہیں، وہاں کی فضا میں جا کر دیکھو
اس آدمی کے ایمان کے رخصت ہونے کا سامان ہو رہا. اللہ حفاظت فرما رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہم کو یہ بات ملتی ہے جس کا خلاصہ ہے کہ بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز کے سوا کوئی بارڈر نہیں ہے. ایک بارڈر ہے صرف نماز کی. فمن ترک الصلاۃ متعمدا فقد اشرک. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے شرک کیا. یہ سیدھا ترجمہ حدیث شریف کا. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے شرک کیا, اور بعض روایتوں میں ہے اس نے کفر کیا. میرے بھائیوں, کیا سمجھا جا سکتا ہے اس حدیث شریف سے؟ انسان کے اور کفر کے درمیان میں اگر کوئی چیز ہے, کوئی دروازہ ہے تو نماز کا ہے. اس کو نکال دو تو کفر کا میدان اور آپ جہاں کھڑے ہیں وہ ایک جگہ ہو جائیں گے. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں اسلام کے مضبوط کڑے ہیں. 3 چیزیں اسلام کے مضبوط کڑے ہیں اور اسلام کی بنیادیں ہیں. انہی پر اسلام قائم ہے. جو ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دے گا وہ آدمی اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور اس کا خون حلال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال الدم, اس کا خون حلال ہے. 3 میں سے ایک چیز بھی کسی نے چھوڑی تو اس کا خون حلال ہے اور وہ اللہ کے ساتھ کفر برتنے والا ہے. پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ 3 کڑے جو ہیں ان میں سے پہلی چیز, اسے چھوڑا سمجھو یہ آدمی حلال ہوتا. دوسرے نمبر پر فرض نمازیں اور تیسرے نمبر پر رمضان کے روزے. کیا سمجھا جا سکتا ہے اس حدیث شریف سے؟ ایک اور روایت میں ہے کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو انسان نے چھوڑا تو اس نے اللہ کا کفر کیا. اس آدمی کی اب نہ نفل قبول ہے اور نہ فرض قبول, اور اس آدمی کی جان بھی حلال اور اس آدمی کا مال بھی حلال. جیسے کسی کافر کا مال آپ لے سکتے ہیں, اس کی جان مار سکتے ہیں, اس درجے کے اندر یہ آدمی آ گیا. یہ ٹھیٹھ حدیث شریف کا صاف صاف ترجمہ کر رہا ہوں. ایک بات یہاں رک کر یہ سمجھ لینی چاہیے کہ نماز ایک عمل ہے اور کسی عمل کے ترک کرنے کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہو جاتا. کسی عمل کو ترک کرنے کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہو جاتا, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ فرما رہے ہیں کہ اس نے کفر کیا. تو کیا مطلب پھر؟ نماز کا چھوڑنا تو ہم پورے جانتے ہیں کہ انسان نماز کے چھوڑنے سے کافر تو نہیں ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا نہیں فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی کافر ہو گیا, فرمایا دم بھی حلال ہے, اس کا خون بھی حلال ہے, اس کا مال بھی لوٹ لینا جائز ہے. علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ خبر دینا چاہ رہے ہیں کہ اس آدمی نے آج نماز چھوڑی ہے, اس کی آخری منزل کفر و ارتداد ہے. اللہ کو اتنا غصہ ہے اس آدمی پر, اس کا یہ نماز کا چھوڑنا اتنا برا لگا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اپنا مقدس ایمان اس سے چھین لے تو کوئی بعید نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک کشتی جا رہی ہو, اس کشتی میں کوئی آدمی اوپر سوراخ کرے, پانی ابھی تو نہیں آ رہا ہے لیکن آگے پانی وہاں تک آ جائے گا, تو کسی نے اوپر سوراخ کیا کشتی کے اوپر, تو کوئی بولنے لگا کہ کشتی میں سوراخ, کشتی ڈوب گئی سمجھو. تو ابھی بھلے نہ ڈوبے لیکن کل کو جب گہرائی میں جاوے گی, پانی اندر اترے گا, تو اب سمجھ میں آوے گی اس کی وہ بات کہ قلندر نے جو کہا تھا کہ کشتی ڈوب گئی وہ اپنی جگہ بہت صحیح تھا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی صرف منہ زبانی
اور کہنے کو کافر نہیں بنے گا، سچ مچ وہ کافر بن جاوے گا کہ جس کا خون بھی حلال ہے اور جس کا مال بھی لوٹ لینا جائز ہے۔ کفار کے مال کو غنیمت میں لوٹ ہی لیتے ہیں، یہ آدمی اس درجہ بن جاوے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچ فرماتے ہیں، اور آپ آخری منزل تک دیکھ کر اپنے ارشادات امت کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم لوگ ابھی کا دیکھتے ہیں، آپ کہاں پہنچنا ہے اس کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری بستی کے اندر کوئی مسلمان جس کو ہم 50 سال سے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہیں، بیچ چوراہے کے اوپر مورت رکھ کر ایک اسٹیچو اور کسی ان کے گنپتی کو رکھ کر پوجا کرنے لگے اور پھول چڑھانے لگے اور تلک کرنے لگے، معاشرے کا کتنا برا آدمی کہا جائے گا، کتنا برا آدمی کہا ہے۔ بھائی تجھ کو کفر کرنا تھا تو چھپ کر کرتا، غلط ہے، لیکن یہ کیا مجال اور یہ کیا جرت ہو گئی مسلمان ہو کر سب کے درمیان تو جو ہے یہ پوجا کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے شروع میں جو حدیث سنائی اس کا ترجمہ، آپ نے فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑے ایسا آدمی اوپنلی کفر کرنے والا ہے، چھڑے چوک کفر کرنے والا ہے، بھرے میدان میں سب کے بیچ کھلم کھلا جہارن یہ آدمی کفر کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا آپ یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ کل کو یہ آدمی جس نے آج جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے بیچ چوراہے کے اوپر جا کر مورت کو پوجنے لگے تو کوئی تعجب کی چیز نہیں، اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کل۔ اور سچی بات یہی ہے کہ نماز زندگی میں چھوٹ گئی تو کھڑا انسان جو کل تک مسلمان تھا اپنا ایمان کھو دے گا۔ ذاتی طور پر اس کے مشاہدے ہوتے ہیں جن کو لوگوں کی زندگیوں میں جا کر گھس کر معاملات دیکھنے کے مواقع رہتے ہیں۔ میں اپنا ایک قصہ ذکر کروں، ہمارے یہاں شری پنچ میں ایک مقدمے میں مرد اور عورت آئے، ان کا مقدمہ تھا، دونوں میں ناچاقی نا اتفاقی تھی اور دونوں کے گارجینز بھی آئے تھے۔ تو ان میں کراس کراتے کراتے بات کرتے کرتے یہاں تک پہنچا، بیوی نے آگے شکایت میں یہ بھی کہا، میں نے پوچھا نماز تو کہا یہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اچھا جمعہ؟ نہیں جمعہ بھی نہیں پڑھتا، یہ اتنے سالوں سے جمعہ چھوڑ دی، عید کے روز بھی نہیں جاتا نماز، پورے سال میں ایک بھی نماز ہی نہیں۔ اسی وقت سے اپنے دل میں تو ایک دھچکا لگ گیا تھا کہ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ پھر بات کرتے کرتے آگے وہ شوہر کہنے لگا کہ مجھے نہیں رکھنا ہے۔ بھائی یہ رہنے تیار ہیں، جو کچھ ہو گیا اس کو بھول جاؤ۔ قرآن کریم کے اندر صلح کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، اللہ نے فرمایا تم صلح کرو میں خیر رکھ دوں گا، والصلح خیر۔ اس کو تو تھوڑی دیر تو وہ سنتا رہا لیکن اس سے پھر سہا نہیں گیا، اس نے کہا مفتی صاحب آپ کی قرآن کی بات مت کرو میرے سامنے۔ وہ کیا بات ہے؟ میں ناستک ہوں، پلیٹ فارم پر بیٹھ کر جہاں آدمی یوں آسانی سے نہیں بول سکتا، سامنے میں ناستک ہوں، میں مسلمان ہوں، نہیں قرآن سے مجھ کو کیا لینا تھا۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بالکل لائیو نظر آیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اور جہارن بھی کھلم کھلا اس کو بولتے ہوئے شرم بھی تھوڑی ہے، بول دیا اسے۔ میں نے ان کے گارجینوں کو بلایا، وڈیلوں کو بلایا، بھائی ان میں صلح کی پاسبلٹی ہے ہی نہیں، یہ تو آلریڈی نکاح میں سے نکل ہی چکی ہے۔ جب وہ مسلمان نہیں ہے تو کوئی مسلمان خاتون کسی غیر مسلم کے نکاح میں رہ کیسے سکتی؟ ان کے گارجینوں کو سنا، ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اچھا ہمارے گھر میں ہمارے پاؤں تلے اتنا ریلا آ گیا۔ آپ دیکھ لیجئے جو آدمی نماز چھوڑے وہ ایمان چھوڑ دے گا ایک دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سمجھانے کے لیے نہیں فرمایا ہے، آپ نے سچی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے کہ جو آدمی
جان بوجھ کر بلا عذر کے نماز چھوڑ دے، یہ آدمی کفر کر گزرے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اسلام میں اس آدمی کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے جو آدمی نماز نہ پڑھے، کوئی حصہ نہیں ہے اسلام میں۔ تم خالی پلی منہ زبانی تو مسلمان ہو سکتے ہو، شاید رجسٹر میں تمہارا نام مسلمانوں میں لکھا جائے، باقی اسلام میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جسے نماز کی توفیق نہیں ہوئی اس آدمی کو اسلام و ایمان سے کیا واسطہ؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اور آگے آپ نے فرمایا اس آدمی کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، ایگزامپل بھی دیا، بھلے بلا وضو کے جیسے نماز نہیں، بلا نماز کے اسلام نہیں۔ میرے بھائیوں، آج کتنی آسانی سے لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، چوراہوں کے اوپر بیٹھ کر عین نماز کا وقت، چلیے مؤذن نے اللہ کی طرف سے پکارا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تب آنے کی توفیق نہیں ہوئی، اب تو نماز کو 2 منٹ رہ گئی، اب تو آ جاؤ۔ نہیں، ارے نماز کھڑی ہو گئی، ہمارے کان سن رہے ہیں، لیکن توفیق نہیں۔ 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت، ارے سلام پھر گیا، آپ کم سے کم آ کر اپنی تو نہیں، وہیں بیٹھا رہے گا، ہائے ہیلو کرتا رہے گا، زور شور کرتا رہے گا، لیکن توفیق نہیں۔ میرے بھائیو، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ آدمی نماز کی بے حرمتی کر رہا ہے، جی کڑتا بھی ہے کہ کیا ہو گیا اس کو، لیکن آپ کو سچی بات بتاؤں، اللہ کو یہ ماتھا پسند نہیں ہے۔ میں جو ہے اپنے گھر اسی کو بلاؤں گا جو میرا وفادار ہوگا، میرے کہے میں ہوگا، باقی جو اپنے سے کراس چلتا ہے، ٹھسن رکھتا ہے، یا نفرت کرتا ہے، یا دشمناوٹ و عداوت کرتا ہے، تو جی میں یہی دائیا ہوتا ہے کہ اس کو بلا کے کیا کریں۔ میرے بس میں جتنا ہوتا ہے میں اس کو دروازے سے باہر ہی رکھنے کی کوشش کروں گا، نہیں چاہیے، وفاداروں کا کام ہے۔ ایسی ہی شکل وہاں بنتی ہے، رو اپنی وجود پر، ہمارا پیدا کرنے والا رٹ گیا ہے ہم سے۔ ماں اگر بچے کو ڈانٹتی اور کوستی ہے نا تو بچے کا کم نقصان ہے۔ ابھی اس بچے کے رونے کے دن تو وہ ہیں جب ماں ٹوکنا چھوڑ دے گی اس کو، وہ مایوس ہو گئی کہ اب اس کی اصلاح نہیں ہونے کی، اس نے میرا بیٹا پن ہی ختم کر ڈالا، میں نے ممتا کے دریے بہا دیے، لیکن اس کو ابنیت، بیٹا پن جو ہے اس کے اندر رہا ہی نہیں، کیا کہوں اس کو۔ آج اس کو رونے کا دن ہے، کوئی نہیں بول رہا ہے تو اس کو بڑی فکر کی ضرورت ہے کہ کیوں اب مجھ پر کوئی میسیج نہیں آ رہا ہے دل میں۔ کل تک نماز کھوتا تھا، ایک ٹھیس لگتی تھی دل کو، آج کچھ نہیں ہو رہا، مردہ ہو چکا ہے دل۔ فالج زدہ آدمی جس کو لقوا ہو گیا، اس کو آپ کو معلوم ہے چمٹی دی جاتی ہے، سوئی چبھوئی جاتی ہے۔ ارے بھائی، تکلیف، سوئی اگر لگے اس کو تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ چلو اس میں کچھ جان ہے۔ چیونٹی کا نہ لگنا، چمٹی کا نہ لگنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا یہ عضو مردہ ہو چکا۔ حالانکہ عام طور پر کسی کو لگنے میں انسان دکھی ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا، لیکن یہاں اگر کسی کو چبھتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ علامت ہے کہ یہ عضو زندہ ہے، اس میں سرکولیشن خون کا جاری ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو چپ رہتا ہے، گھر پریشان، جان بوجھ کے رلایا جاتا ہے، اس کو نرسیں جو ہے چمٹی دیتی ہے، رلاتی ہے، اور بچہ روتا ہے تو سب خوش ہوتے ہیں کہ اب کچھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رونا اس بات کی علامت ہے کہ بدن ایکٹیو ہے، ورنہ جو روئے نہیں، ابھی
ایک جگہ گئے ہم لوگ 4-5 روز پہلے، تو ایک چھوٹے بچے کو لے آئے، وہ معذور تھا ہاتھ پاؤں سے، پوچھنے پر معلوم ہوا کہ پیدائش کے موقع پر رویا نہیں تھا، تو اس کی ایکٹیو ہونے کی جو صلاحیت تھی وہ بڑے پن کے اندر بھی آج وہ معذور ہے، ایسے بیٹھا ہوا تھا، اس کا والد اس کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے آیا تھا۔ ہمارا رب ہمارے دل کے اندر نماز کھونے کے موقع سے ایک ٹھیس پیدا کرتا ہے، مجھ کو دل کے اندر ایک کسک لگتی ہے، یہ اچھی علامت ہے کہ میرا رب میری طرف متوجہ ہے۔ اس دن دکھی ہونے کی ضرورت ہے جب اللہ یہ احساس ہی ختم کر دے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، قافلہ لٹ گیا، ڈاکوؤں نے ان کو لے لیا، چلو آج بھی ہمارا مال لوٹا ہے، دل کے اندر ایک کسک تو ہے، تو کم سے کم نقصان میں ہے، یہ نقصان میں تو اس دن ہوں گے جب لٹ گیا مال اور احساس بھی لٹ گیا، معلوم ہی نہیں کہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہم سے لٹ گیا ہے، وہ زیادہ دکھ کے دن ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے نماز، رب نے اس کو پیار کی علامت شمار کیا، تم نمازی ہو ہمارے پیارے ہو، اور جس دن یہ نہیں سب کچھ ہو۔ میں روایت سنا رہا ہوں آپ کو، ہماری زبان تو نہیں بول سکتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے میں سناؤں گا کہ نماز گئی تو کیا گیا۔ چنانچہ بعض ارشادوں میں یہ بات ملتی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، مشہور ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا بنیادی پلر ہے۔ ایک تعمیر کھڑی ہے برج خلیفہ، کئی فلور پر مشتمل، ایک ستون پر، وہ جو نیچے والا ستون ہے نا جس پر پورا برج خلیفہ کھڑا ہے وہ ہے نماز، اس کو ڈھا دو تو ڈھا جائے گا۔ فمن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے ستون و پلر کو کھڑا رکھا اس نے پوری دین کی عمارت کو کھڑا رکھا، اور جس نے نماز کا ستون ڈھا دیا، کیا ایسا فرمایا کہ صرف نماز ڈھا جائے گی؟ نہیں، فقد ہدم الدین، پورا دین ہی ڈھا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ خطرناک وعیدیں آپ ڈھونڈو شریعت میں، کسی اور عمل کے ترک کرنے کے اوپر ملتی ہے آپ کو؟ بعض روایتوں میں ملتا ہے حضرات صحابہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، آدمی عمل چھوڑ دے تو فاسق ہوگا، گنہگار ہوگا، لیکن کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ نماز کے چھوڑنے کو صحابہ آپس میں کفر سمجھتے تھے، یہ حدیث شریف ہے۔ وہی بات کہ آج بھلے آپ کو چلتا پھرتا ڈھانچے والا مسلمان نظر آئے، لیکن دل کا کھوکھلا ہونا شروع ہو چکا ہے، کل کو یہ اونٹ اگر کفر کی کروٹ پر بیٹھے تو کوئی تعجب کی چیز نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا ایمان لٹا تو باقی کیا رہا؟ آخرت میں بھی واقعی معاملہ ایسے ہی ہوگا۔ چنانچہ ایمان نہیں تو انسان کی کوئی عبادت نہیں، نماز نہیں تو انسان کی کوئی عبادت نہیں۔ موطا کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت بیان فرمائی ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ کل محشر کے دن سب سے پہلے جس عمل کو دیکھا جائے گا وہ بندے کی نماز ہوگی۔ سب سے پہلا عمل، روایت میں مطلق آیا ہے، سب سے پہلا جو عمل دیکھا جائے گا وہ انسان کی نماز ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ قبر میں سب سے پہلے جو دیکھا جاتا ہے وہ طہارت، اور محشر کے دن جو سب سے پہلی دیکھی جائے گی وہ نماز ہوگی۔ تو یہاں محشر کا بیان ہے، اس لیے تشریح کے طور پر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کل محشر کے میدان میں سب سے پہلے انسان کے جس عمل کو دیکھا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ روایت میں آگے آتا ہے جس کا خلاصہ ہے اگر نماز درست نکلی تو باقی سارے اعمال درست نکلیں گے،
اور اگر نماز ٹھیک ٹھاک نہیں نکلی تو سارے اعمال ٹھیک ٹھاک نہیں نکلیں گے. چاہے اس نے صوم داؤدی رکھا ہو اور اپنا سارا مال لٹاتا ہو، لیکن نماز نہیں تو سب کھوکھلا. اس روایت کا صاف مطلب ہے. اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رفاہی کاموں کے اندر بہت آگے ہیں، کٹیں بانٹتے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر، مینیجرنگ کے اوپر جو ہے ہم لوگ فائز ہیں، یہ سب اپنی دوسری کوئی پوچھے گا بھی نہیں اس کو اگر نماز نہیں ہے تو. فنکشنوں کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے آپ کی تو آپ سب سے زیادہ بڑے گھاٹے میں ہیں. اس لیے کہ ایک اچھے لبادے میں سب سے اچھی چیز چھوڑ رہے ہیں. بھائی کیوں نماز چھٹی؟ نماز وہ دفاعی کام میں کٹ بانٹنے میں مشغول تھا. ٹھیک ہے، پھر بانٹتے رہیے کٹ. میرے بھائیوں، اللہ غصہ ہوتا ہے، زبردست غصہ ہوتا ہے اس پر. جس کی نماز درست نکلی، ٹھیک ٹھاک نکلی، دوسرے اعمال درست نکلیں گے. نماز درست نہیں نکلی تو دوسرے اعمال بھی درست نہیں نکلیں گے. وہی روایت جو میں نے آپ کو بتائی اتنی زبردست یہ عبادت ہے کہ یہ نہیں تو کچھ نہیں. نہ روزے نہ کچھ، بلکہ اور روایت کے اندر تو یہاں تک آتا ہے بندے کی کل سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی. اگر نماز درست نکلی تو باقی اعمال دیکھے جائیں گے، اگر نماز نہیں درست تو باقی اعمال دیکھے ہی نہیں جائیں گے. درست نکلنے نہ نکلنے کی بات ہی نہیں ہے، دیکھے ہی نہیں جائیں گے. جاؤ، جس کے پاس نماز کچھ نہیں اس میں کیا ڈھونڈنے کا. میرے بھائیو، آج کتنی آسانی سے ہم لوگ نماز چھوڑ دے رہے ہیں، کتنی آسانی سے. فرض نماز چھوڑنے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. معمولی سے بہانوں کی بنیاد پر لوگ 5 وقتہ فرض نمازیں ترک کر رہے ہیں. عذر، بھائی بس میں آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو پڑھ لیں گے اب بعد میں، اور بعد میں پڑھ لی اس نے. یہ شیطان کا ایک بہانہ ہے، پہلے ڈیلے کراتا ہے اور پھر جو ہے ڈیلیٹ کراتا ہے. نماز مؤخر کراتا ہے اور پھر اڑا ہی دیتا ہے انسان سے. اور نماز بلا وجہ قضا کرنا حرام ہے، مکروہ تحریم یعنی گناہ کبیرہ. حرام ہے اور گناہ کبیرہ. جس سے دل پر داغ لگ جاتا ہے، بے وجہ نماز قضا کی تو دل پر داغ لگ گیا. ایک 7 سمندر سے نہیں دھلے گا یہ داغ. توبہ اللہ قبول کر لے تب جا کے دھلے گا، ورنہ 7 سمندر بہا دو اس کے دل کا یہ داغ نہیں دھل سکتا. میرے بھائیوں، اور اعمال کے مقابلے میں نماز کی سب سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں حالتیں ایسی ہیں کہ مسجدوں میں نمازی ہی نہیں ہے. کہاں چلے گئے سب؟ بستر آباد کرتے ہیں صبح فجر کی نماز میں، رات کی نماز میں چوپالوں کو آباد کرتے ہیں. چوراہوں کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ، ٹولوں کے ٹولے بیٹھے رہتے ہیں. ان کے دل پر جوں نہیں رہتی کہ میرے رب کا اتنا بڑے درجے کا فریضہ ترک کر رہا ہوں جس پر ایمان کی رخصتی کی وعید آئی. ایمان رخصت ہو جائے گا. میں نے ابھی آپ کو متعدد روایتیں سنائی، ایک نہیں. فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ حَلَالُ الدَّمِ، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. مسلمان نماز چھوڑتے چھوڑتے کہاں تک پہنچ گیا؟ ہمارے دنیاوی مشغلوں کی اہمیت ہماری نگاہوں میں کہاں تک ہو گئی؟ آج کالج یونیورسٹیوں کے اندر انسان جب داخلہ لیتا ہے، ایڈمیشن لیتا ہے، تو یہ کفار اور نمازوں کے اور ایمان کے دشمن جن کے پیچھے ہم لوگ لٹو ہیں، وہ پہلے ہی دن فارم پر اب دستخط کروانے لگے ہیں، جمعہ کی چھٹی نہیں ملے گی. ہمارے جمعہ چھوڑنے کو لے کر لوگوں کی ہمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ فارم پر دستخط پہلے ہی دن. ہمارے اسکول کا ڈسپلین مجروح ہوتا ہے، چند بچے جمعہ کو جاتے ہیں تو، اور یہ مسلمان ہے جناب دستخط کر کے آتا ہے. کچھ نہیں، ایک مرتبہ اعلیٰ رزلٹ والی اسکول کے اندر ایڈمیشن تو مل گیا، معراج ہو گئی مسلمان کی. گویا چاہے نماز چھوڑنے پر دستخط کرنی پڑے. ماں باپ کرتے ہیں دستخط، اولاد کرتی ہیں دستخط، اور اسکول یونیورسٹیوں سے جاب والوں نے سیکھا، فیکٹری والوں نے سیکھا.
چنانچہ وہاں بھی آپ اگر جاب پر جوائنٹ ہونا چاہتے ہیں ہمارے فارم پر دستخط کرنا پڑے گی، جس میں ایک جز یہ بھی ہے کہ آپ کو نماز کی چھٹی نہیں ملے گی، کچھ نہیں۔ اب نماز جمعہ انسان چھوڑے کیا حالت ہوگی اس کی؟ ہمارے بیرون ممالک کے بعض عزیزوں کے بارے میں مجھ کو ہمارے بعض مربیوں نے بتایا، وہ ایسے جاب کرتے ہیں کہ جمعہ کے لیے بھی نہیں جا سکتے، نہیں جاتے۔ روزی اتنی اہمیت والی ہو گئی ہماری نگاہوں کے اندر کہ نماز قربان کرنی پڑے تو کرنی پڑے، باقی اپنی روزی اور ہائی سیلری جو ہے وہ ہم سے نہیں چھوٹے۔ بھائی اسی دنیا کے اندر آپ ہی جیسے انسان نماز بھی پڑھتے ہیں، کماتے ہیں اور آپ سے اچھا کھاتے ہیں۔ کیا نماز چھوڑنے ہی پر ہماری روزی منحصر ہے؟ لیکن ہے، اللہ سب سے پیچھے ڈال دیا گیا، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ روزی بہت اہمیت والی، جاب ملازمت بہت اہمیت والی، انسان بے تحاشا نماز چھوڑ رہا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی یعنی جنت میں داخلہ، اور نماز کا چھوڑنا یعنی جہنم میں داخلہ۔ قرآن کریم کے اندر ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر یہ مضمون آیا ہے کہ کل کافر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، تو ان کو جہنم میں داخلے کے موقع سے جنتی لوگ پوچھیں گے کہ یہاں جہنم میں کون سی چیز نے داخل کیا تم کو؟ تو دنیا میں اپنی چند بدعمالیاں جو ہوگی ان کو وہ گنوا لیں گے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، جنت میں پوچھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، ما سلککم فی سقر، جہنم میں تم جہنمیوں کو کیوں داخل، کس چیز نے، کون سی بدعملی نے داخل کیا؟ قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلی جو وجہ ذکر کی۔ ظاہر ہے کہ انسان کسی چیز میں داخلے کے اسباب جب اس سے پوچھے جائیں تو جو سب سے بنیادی ریزن ہوگا اس کو سب سے پہلے گنواوے گا۔ اس نے کہا لم نک من المصلین، ہم لوگ جو ہے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کیا معلوم ہوا؟ نماز نہ پڑھنا انسان کو ڈائریکٹ جہنم میں لے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ہے جہاں جہنم کا تذکرہ ہے، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطع اولی لک فاولی، اس کے لیے جہنم ہو جہنم۔ کیوں؟ نہ تو ایمان لایا، ولا صلی، اور نہ ہی نماز پڑھی۔ دوسرے نمبر پر جہنم میں جانے کے لیے اگر کوئی بنیادی چیز گنوائی جا رہی ہے، نماز نہ پڑھنا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی سب کچھ نہیں ہے۔ آنکھیں بند ہو کر بہت کچھ سہنا ہے، بھگتنا ہے، برتنا ہے، حساب دینا ہے، کچا چٹھا اللہ کے سامنے کھلنا ہے۔ وہ انجوائے کس کام کی جو نماز کو ذبح کر کے کی گئی ہو؟ اللہ کے اتنے اہم ترین فریضے کو پاؤں تلے روند کر کوئی آدمی خوشی منانے جائے گا، اللہ دل کو ٹھنڈا ہونے دے گا اس کے؟ دیکھ لیجئے ان کے دلوں کی بے چینی کا حال۔ وقتی لذت اٹھانے کے بعد جو نماز کے چھوڑنے کی بےتابی ان کو پریشان کرتی ہے، آپ اندازہ، کاش ایک آدھ ایسا تھرمومیٹر نکلتا جو سکون کا پارا ناپتا، تو وہ نکل جاتا کود کود کے باہر پارا، اتنی بے سکونی سے دل بھر جاتا۔ بعض روایتوں میں بھی آتا ہے، جس کا خلاصہ ہے، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑے، اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیتے ہیں، یہ جہنم میں داخلہ پانے والے لوگ ہیں۔ روایت میں آتا ہے جہنم میں جن جن لوگوں کو داخلہ دیا جائے گا ان کے نام، جیسے ٹرین میں آپ کا ریزرویشن ہو تو باہر ایک چارٹ لگا رہتا ہے جس میں اندر جو کن کن کو داخل ہونا ہے اس میں نام رہتا ہے۔ جہنم کے اوپر ایک نماز چھوڑنے کی بنیاد پر روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نام لکھ دیتے ہیں۔
اللہ کی پناہ ہم نے کیا کیا، اپنی زندگی سے کیا کھلواڑ کیا؟ روایتوں کو دیکھو تو وہی بتا رہی ہے کہ انسان کا نماز چھوڑنا جہنم ہے، قرآن مجید کی آیات کو دیکھو تو یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا نماز چھوڑنا یہ جہنم ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ڈائریکٹ جنت، ڈائریکٹ جنت۔ ایک سے زیادہ جگہوں پر خود قرآن بھی یہ مضمون بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی یہ چیز ہم کو ملتی ہے۔ چنانچہ قرآن میں جنتیوں کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، جنتی لوگ ان صفتوں کے مالک ہوں گے، ان خوبیوں کے مالک ہوں گے۔ عجیب تعجب کی چیز ہے، وہاں شروعات بھی نماز سے اور اچھی صفت جو آخر میں گنوائی گئی وہ بھی نماز۔ چنانچہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں دھیان رکھتے ہیں۔ پھر قرآن کریم بہت سارے اوصاف ذکر کرتا ہے اور آخر میں ذکر کرتا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون یا اولئک هم الوارثون۔ یہ کس کے وارث ہے؟ جنت کے، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ کیوں ساری صفتیں ایک ایک مرتبہ ذکر کی گئی اور نماز کا تذکرہ آیا تو اول و آخر نماز ہی نماز ذکر کی گئی، دو مرتبہ۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی فارم کے اندر کوئی شرائط لگائی گئی ہو تو ایک شرط 2 مرتبہ لکھی، اس کو چک سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے کلام میں چک کا گزر نہیں ہے۔ پھر کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ صفت واقعی جنت میں لے جانے والی ہے، اور دوسری یہ کہ یہ صفت ہوگی نا تو باقی ساری خوبیاں آپ میں آ جائیں۔ گھیر لیا ہے ساری خوبیوں کو نماز نے۔ نماز پڑھ کے تو دیکھو، تمہارے اندر زکوٰۃ دینے کا مادہ بھی آ جائے گا، بے جا چیزوں سے، بے جا لغو کاموں سے بچنے کا مادہ بھی آ جائے گا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا مادہ بھی آ جائے گا، امانت داری بھی آ جائے گی، سب اول و آخر نماز۔ تو 2 وجہ سے، ایک تو یہ ہے کہ واقعی جیسے ساری صفتیں جنت میں لے جانے والی ہے نماز بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ ساری صفتوں کو لانا ہو تو نماز سے گھیر دو اپنی زندگی۔ اور یہ ایک جگہ نہیں، دوسری جگہ بھی قرآن ایسا ہی کرتا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون۔ یہ شروع میں انسان ہڑبڑاہٹ والا ہے، سٹپٹاہٹ والا ہے، خیر ملتی ہے تو یوں کرتا ہے اور شر ملتی ہے تو توں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفتیں، لیکن چند صفت والے لوگوں میں ہڑبڑاہٹ نہیں ہے۔ ایک الا المصلین، نمازی لوگ جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ پھر قرآن وہی اوصاف مسلمان کے ذکر کرتا ہے اور آخر میں ذکر کرتا ہے والذین هم بشہاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ پھر سے نماز کا تذکرہ۔ یہ بائی چانس نہیں ہے، اتفاقی نہیں ہے، واقعی قرآن مجید نے اس کو 2 جگہوں کے اوپر ایک مصلحت، ایک مقصد کے پیش نظر ذکر کیا، اور وہ یہی کہ جنت میں لے جانے والا بنیادی عمل، سارے عملوں کا سردار اگر کوئی ہے تو نماز۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ کیا نماز پڑھتے؟ ہماری 5 وقت کی نمازوں میں لالے ہیں۔ بزرگوں کے یہاں نوافل کا ایسا حال تھا کہ ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں منصور ابن زادان، ابو داؤد میں بھی وہ راوی آتے ہیں، دوسری جگہوں کے اوپر بھی یہ بڑے راوی ہیں۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اتنی زیادہ نوافل اور نمازیں اور ان کی پابندی تھی کہ اگر ان کو کہا جاتا کہ کل تمہاری موت ہے
تم کو مرنا ہے کل، تو ان کے پاس کوئی زاہد ایسا ٹائم ہی نہیں تھا جس میں مزید عبادت کے لیے مشغول کر سکیں. آلریڈی پہلے سے ہی ان کا وقت ایسا نماز اور نوافل میں گرا ہوا تھا کہ ان کے پاس زیادہ عبادت کرنے کے لیے وقت ہی نہیں بچا ہے. اگر مجھ کو اور آپ کو کہا جائے کہ 2 گھنٹے بعد آپ کو جانا ہے، مرنا ہے، تو آپ اور میں کیا کریں گے؟ بھائی 2 گھنٹے پورے نماز میں، ان کے پاس آلریڈی وقت ہی گرا ہوا تھا نماز میں. میرے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے جس کو مزید جو ہے عبادت میں لگاؤں. گویا وہ پریپیئر تھے ہر وقت مرنے کے لیے، ہر وقت مرنے کے لیے پریپیئر، تیار تھے. میرے بھائی وہ بھی بشر تھے ہمارے جیسے، ان کے ساتھ بھی کھانا پینا ضرورتیں لگی ہوئی تھی. ان کو بھی اندیشے تھے کہ ہم کو بڑا علاج معالجے کا خرچ آ گیا تو کہاں سے بھرپائی کریں گے، لیکن پھر بھی نماز سے یہ چیز روکتی نہیں تھی ان کو. پیٹ کس کے ساتھ لگا ہوا نہیں، ضروریات کس کے یہاں کھڑی نہیں ہے، وہ بھی بشر تھے. لیکن بات پیار کی ہے. اللہ سے کسی کو پیار ہو جائے تو نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اس اللہ کے لیے وقت فارغ کرنا بہت آسان. ہمارے اور ان کے درمیان فرق فقط محبت کا اور پیار کا ہے. باقی ہم بھی بشر، وہ بھی بشر، وہ بھی ضرورت والے، ہم بھی ضرورت والے. ہم ہائی واویلا زیادہ کرتے ہیں کہ ارے یہ ہو جاوے گا، یہ ہو جاوے گا، تو کہاں. حتیٰ کہ فرائض چھوٹے، فرض نمازیں چھوٹی اور جمعہ چھوٹی اور عید چھوٹی ہماری. اتنی زیادہ روزی کمائی ہم نے اور بہت اچھی کما لی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائیو، یہ سب نہ کرنے کے کام. ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر پوچھنے لگا حضرت کوئی ایسا عمل بتا دو جس کی بنا پر میں جنت میں چلا جاؤں. بہت صحابہ بار بار آتے تھے، خاص کر کے بدو لوگ، گاؤں کے جو لوگ آتے تھے وہ سوال اپنے جو جی میں آیا کر ڈالتے تھے. اسی لیے صحابہ کو بہت اچھا لگتا تھا کہ کاش کوئی آوے اور سوال کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحابہ اتنے ادب والے تھے کہ عام حالات میں نہیں بولتے تھے بالکل. ان کو بہت اچھا لگتا کوئی آ کر، خاص کر کے گاؤں کا آدمی آ گیا تو اس نے آ کر جو ہے جو بالکل دل کی بات تھی وہی رکھ دی. ٹھیٹ سوال، حضرت مختصر سا کوئی ایسا عمل بتا دو کہ جس کو میں کر لوں تو جنت میں چلا جاؤں. تو یہ صحابی بھی آئے، انہوں نے پوچھا حضرت جنت میں جانے والا کوئی عمل بتا دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ساجی مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو. چاہے تم کو جتنی بھی سزا دی جائے، چاہے تم کو جلا دیا جائے، وَإِنْ عُذِّبْتَ وَإِنْ حُرِّقْتَ، جو ہے کفر بولو ورنہ پٹائی کریں گے تمہاری، ڈنڈے ماریں گے، یہ بولیں گے. اب تو جگر گردے کی بات ہو تو مت بولنا، ورنہ اسلام میں اجازت ہے، دل میں ایمان قائم ہے اور آپ کو مار ڈالنے یا عضو تلف کر ڈالنے کی حد تک کوئی بڑی دھمکی دی جا رہی ہے تو صرف زبان پر انسان کفر کا کلمہ بولے اور دل اللہ کے اوپر مطمئن ہو. گنجائش الگ بات ہے، رخصت الگ بات ہے، باقی جگر گردے کی بات ہے. آپ نے فرمایا کیا ہوگا ایک مرتبہ، مر جائیں گے نا، مر جانا بھائی، تم زیادہ سے زیادہ کر کیا سکتے ہو ہمارے. یہ جگر گردے کی بات. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے خلاف جادوگر آئے تھے، فرعون لایا تھا، سب نے سانپوں لیے ڈالے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا بن کے سب کو نگل گئی. ساحر سمجھ گئے کہ کچھ تو ہے، سجدے میں گر گئے. آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان. فرعون کو رونگ نمبر بھی نہیں لگنا چاہیے تھا، وہ اپنے آپ کو چونکہ معبود سمجھتا تھا تو آمنا بربنا ایسا بولتے تو فرعون سمجھتا کہ میرے ہی متعلق کہہ رہے ہیں. فرمایا نہیں، آمنا برب ہارون و موسیٰ. فرعون نے کراس بھی کیا ہے، مجھ سے کم اجازت تو لیتے تم لوگ، میں تم کو سولی پر چڑھا دوں گا اور یہ کروں گا. دھمکیاں دی اس نے. قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ رکھی ایک سے زیادہ دھمکی کو. جادوگروں کا ضمیر دیکھیے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والتي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا.
فرعون اب تو پہلے نمبر پر آ ہی نہیں سکتا، لن نؤثرک۔ ہمارے پاس جو علامتیں آئیں وہ پہلے نمبر پر، موسیٰ جو اللہ کی وحدانیت لے کر آئے وہ پہلے نمبر پر، تو ڈسٹبین میں۔ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض۔ اللہ اکبر، یہ اتنا حوصلہ دلانے والا ٹکڑا ہے کہ اگر ہماری گجراتی میں ہم لوگ بولے تاراتی تھائی تے کری لے، اس کا ٹھیٹ ترجمہ ہے فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات۔ کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ؟ ہماری گردن کاٹ ڈالے گا، لے حاضر، مار ڈالے گا نا، ہماری حیات ختم کرے گا، حاضر ہیں۔ ہمارے یہاں بعض بزرگان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بیان کیا 90,000 آدمی جو کفار تھے ان پر ایک نظر پڑی، سب کے دلوں میں ایمان طاری ہو گیا۔ تو ایک رسول، اور رسولوں میں بھی اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ کی نگاہ کیا ہوگی؟ اتنا زبردست ایک گھڑی کے اندر ان کے ایمان میں تازگی آ گئی کہ 50 سال مجاہدے اور خانقاہوں میں گزارنے کے بعد بھی خدا خدا کر کے اس کا 10واں حصہ شاید ملتا۔ ایک نبی کی نگاہ تھی۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے جنت جہنم کا تذکرہ چھیڑا ہے، یہ سب کہاں سے آ گیا ایک دم؟ ابھی تو ساحر کافر تھے، وہ یہ سب جاننے کہاں سے لگے؟ یہ علوم لدنیہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جنت جہنم کا تذکرہ فرعون کے سامنے چھیڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کو جب بھیجا گیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے تو ڈر ہے کہ مار ڈالے گے یہ لوگ ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دھارس دلائی، لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ میں، موسیٰ اور ہارون ڈرو مت، جاؤ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ لیکن یہ جو ہے بھرے دربار میں جنت جہنم کا تذکرہ کرنے لگے، یعنی ان کے کان میں بھی نہیں پڑا تھا۔ یہ ہے ادھر سے ڈائریکٹ آنے والا علم۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو تم کو جگر گردہ ہے تو چاہے جتنی بڑی سزا دی جائے، چلا دیا جائے نا، تو بھی شرک مت کر۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی زبردستی کیے جانے کے موقع پر زبان سے کفر کا کلمہ نکالے لیکن دل اللہ پر مطمئن ہو، صرف اس کو سمجھانے کے لیے زبان سے کفر کا کلمہ نکال کر آگے بڑھ جائے اور کہے کہ اللہ میں تو مومن ہوں، اس کے سامنے صرف خالی بلی بولا تو گنجائش رخصت ہے۔ لیکن کوئی آدمی نہ بول کر مر جائے تو یہ سید الشہداء ہے، شہیدوں کا سردار ہے۔ اللہ کے خاطر جان دینا آسان تھوڑی ہے، مال کے خاطر دیتے ہیں لوگ، لیکن اللہ کے خاطر نہیں دیا جاتا۔ وہی آدمی دیتا ہے کہ جس میں واقعی جگر گردہ ہو اللہ تبارک۔ تو پہلی بات آپ نے فرمائی جنت میں جانے والا، لے جانے والا عمل۔ نمبر 2، اپنے والدین کا کہا ماننا۔ اس آدمی نے پوچھا تھا کہ ایسے اعمال بتا دیجئے جو مجھ کو ڈائریکٹ جنت میں لے جانے والے ہوں۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمائی۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے والدین کا کہا مانو، چاہے تمہارے والدین تم کو سارا مال لے کر نکال دیں باہر، تمہارا مال لے لیں اور نکال دو بھی، نکل جانا۔ ارے مال کیا، ساری چیزیں تمہاری لے لے اور نکال ڈالے تو نکل جانا، لیکن امی ابا تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ یہ بھی جگر گردے کی بات آپ سب نے فرمائی۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا جان بوجھ کر فرض نماز مت چھوڑنا۔ یہ تیسرا جنت میں لے جانے والا۔ اس نے ڈائریکٹ پوچھا تھا مجھے جنت میں جانے والے عمل چاہیے، آپ نے تیسرے نمبر پر فرمایا تھا کہ جان بوجھ کر فرض نماز مت چھوڑو، اس لیے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو گیا۔ تم جس گھاٹی میں جا کر ہلاک ہونا چاہو ہم کو کوئی پڑی نہیں، اللہ نے ہم سب کی حفاظت کے لیے سیکورٹی رکھ رکھی ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتوں کی سیکورٹی رہتی ہے۔ آپ آج لینے تو جاؤ، ہائر کرنے جاؤ 5 سیکورٹی کو، گارڈ کو، کتنے لاکھ روپے ایک کے ہوتے ہیں، جس درجہ اس کا مقام بڑا اس درجہ اس کی فیس بڑی ہے۔ ایسے ہر انسان کے ساتھ کئی ایک حفاظت کرنے والی سیکورٹی اللہ نے رکھ رکھی۔
اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیں تو شیطان دبوچ لے انسان، مار ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتے ہیں، بھائی ہٹو، اب یہ آدمی حفاظت کے قابل نہیں ہے، جاؤ تیری بلا سے جہاں مرنا ہے مرو۔ فقط بریئت منہ ذمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنا ذمہ بری کر دیتے ہیں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے آدمی۔ ہم نے کتنا بڑا اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑا مارا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے نماز، اور یہ ہے نماز کا چھوڑنا بہت گھناؤنا گناہ ہے، بہت خطرناک گناہ ہے، اور انسان مال سے سمجھتا ہے۔ آخرت کی سزائیں جو ہیں نا وہ بھی اپنی جگہ ہے، اور ایمان کی شان تو یہی ہے کہ وہاں کی وعیدیں اور سزا سنائی جائے۔ دنیا کی سزا سے انسان زیادہ مانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑی سمجھو اس کا مال بھی لٹ گیا اور پوری فیملی بھی لٹ گئی اس کی، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ۔ ایک عصر کی نماز چھوڑی، اپنے فساد کے دنوں میں دیکھا ہوگا، آدمی کا بڑا بزنس تھا، گھر تھا، سب کچھ تھا، فساد کیا ہوا کہ کل کا کروڑ پتی آج کا روڑ پتی بن گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو کتنا درجہ نقصان ہوا، ایک عصر کی نماز چھوڑنے کی بنیاد پر اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اچھا، اس روایت کے اندر تو ایگزامپل کے ساتھ آپ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، سمجھو کہ اس کے فیملی لٹ گئی اور اس کا مال لٹ گیا۔ دوسری جگہ تو بہت صاف ہے، مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس کی فیملی بھی ہلاک ہو گئی اور اس کا مال بھی ہلاک ہو گیا۔ سمجھو نہیں، نکال دو اس کو۔ گویا دھمکی ہے کہ کل کو تمہاری فیملی ٹپ ٹپ مر جائے اور سارا مال جل جائے، تیار رہنا اس کے لیے۔ اللہ کے رسول کے کلام میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے، اور ایگزامپل بھی نہیں ذکر کیا، آپ نے کاف بھی نہیں لائے کہ ایسا سمجھو، وہ بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ فرما دیا سمجھو اب ہلاکت کے اوپر پاؤں پڑ گیا تمہارا۔ میرے بھائیوں، خسرت دنیا والآخرہ، وہ تو گئی ہی تھی، آخرت دنیا بھی چلی۔ جس دنیا کو پانے کے لیے تم نے اتنی نمازیں چھوڑی اور دستخطیں کی، ادھر کیا کام آیا تمہارا؟ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال بھی کام نہیں آیا اور میری ساری سلطنت بھی رفع دفع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ جب ہارون رشید مر رہا تھا تو اس وقت چونکہ وہ علماء نواز آدمی تھا، علماء کے ساتھ بیٹھنے والا آدمی تھا، تو یہ آیت پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال بھی کام نہیں آیا اور میری بادشاہت، مملکت، سلطنت سب لٹ گئی، چلی گئی۔ میرے بھائیوں، ان روایتوں کی روشنی میں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ آج تک ہم لوگوں نے بے دریغ، بے تحاشا جو نمازیں چھوڑی ہیں، ہم نے اپنے پاؤں پر نہیں، مجھے تو یہ کہنے کو جی چاہتا ہے ہمارے دل پر کلاڑا مارا۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اپنی چھوٹی ہوئی فرض نمازوں کو قضا کر لو۔ ابھی سانس میں سانس ہے، آپ بہت کر سکتے ہو، کل کو ایسے معذور ہو جائے انسان کے چاہنے کے باوجود نہ کر سکے، پھر حسرت کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ فارغ بیٹھو، جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان سب کو پڑھ لو، اور آئندہ ٹھان لو، ایمان لٹنے کے بعد سب سے بڑے درجے کا جو خسارہ اور نقصان و ٹوٹا ہے وہ نماز کا لٹنا۔ اگر نماز دوسرے نمبر کی عبادت ہے تو نماز کا گنوانا دوسرے نمبر کا خسارہ ہے۔ اللہ کے واسطے مت چھوڑو نماز، اللہ کے واسطے مت چھوڑو۔ ہمارا کوئی بھائی اگر اس خسارے میں پڑا ہوا ہے تو وہ اپنے اوپر انگارے اگر جو ہے چھڑکتا، اس وقت آپ اس کو کیسے بچاتے؟ اس سے زیادہ اہمیت سے اس نماز چھوڑنے والے کو بچانے کی کوشش کرو۔ وہ جہنم کے انگاروں سے اپنے آپ کو ڈھانپ رہا ہے، جہنم کے انگاروں سے ڈھانپ رہا ہے، جنت سے محرومی کا سامان کر رہا ہے۔ مسلمانوں میں اگر نماز کی پابندی آ جائے، انشاءاللہ پورا دین استوار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تھوڑا فرمایا، من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کی اس نے پورا دین قائم کیا۔ آج ہم روتے ہیں
کہ مسلمانوں میں یہ خرابی آ گئی، یہ خرابی آ گئی، آئے گی اس لیے کہ ہم نے ان خرابیوں کے روکنے کے لیے جو ڈیفنس پاور تھا وہی اپنے اندر آنے نہیں دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کورونا کے دنوں کے اندر بعض دوائیاں باقاعدہ ایسی تیار کی گئیں جو امیونٹی پاور کو بہت بڑھاتی تھی، چونکہ وائرس جو کورونا کا ہوا کرتا تھا وہ سب سے پہلے حملہ کرتا تھا امیونٹی پاور کو توڑنے کے لیے۔ ہمارے اندر گجراتی میں جس کو کہتے ہیں روگ پرتیکارک شکتی، بیماری کو ڈیفینس کرنے اور دفاع کرنے کی جو قوت ہے وہ امیونٹی پاور کہا جاتا ہے۔ وائرس کورونا کا سب سے پہلے اسی پر حملہ آور ہوتا تھا اور اسی کو زیرو کر دیتا تھا، پھر انسان بے بس ناش۔ تو امیونٹی پاور کی مستقل گولیاں چلائی گئی تاکہ تم کم سے کم، ایک تو یہ ہے کہ میری بیماری کی دوا اور ایک ڈیفینس کی قوت، تو باقاعدہ اس کو پلوایا گیا اور بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ ویسے ہی تمہارے ایمان پر حملہ کرنے والے وائرسوں کے لیے امیونٹی پاور اگر کوئی چیز ہے، نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، منکر یعنی گناہوں سے بھی روکتی ہے، اور اعلیٰ درجے کا ورژن گناہ کا کفر ہے، نفاق ہے، ان سب سے انسان کو روک دے گی۔ کفر بھی منکر ہے، نفاق بھی منکر ہے، زندقہ پن بددینی بھی جو ہے منکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز میں اتنا پاور ہے کہ وہ انسان کو بچا لے گی ان ساری چیزوں سے۔ ہماری اولاد کے اندر بھی اس چیز کو لانے کی کوشش کرو۔ آج ہماری اولاد کو ماں باپ نے کہنا چھوڑ دیا، اور بیچارہ تھکا ماندہ، مائیں بھی کہتی ہیں کہ ابھی تو اسکول سے تھکا ماندہ آیا، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے۔ نماز چھوڑ کے کس کو آرام مل سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت بلال کو فرماتے تھے ارحنی یا بلال بالصلاۃ، بلال آؤ تھوڑا نماز پڑھتے ہیں، راحت ملے گی ہم کو۔ اور یہاں اس کو راحت مل رہی ہے نماز چھوڑنے میں۔ ماؤں کی عقلیں کہاں چکرا گئی اور والد کا ذہن کہاں چلا گیا؟ سونے دو، ابھی ریلیکس ہو جاوے گا، پھر مغرب کے بعد عصر کی قضا کر لے۔ جو اللہ کا نہیں ہوا وہ آپ ماں باپ کا ہوگا کل کو۔ دستور ہے، اللہ جو سب سے بڑا ہے اس کا نہیں ہوا تو آپ فی الجملہ بڑے ہیں، اللہ جتنے بڑے تو نہیں ہے، تو وہ آپ کا کیسے ہوگا؟ اللہ کے کہنے سے آپ بڑے ہوئے ہیں، جب اللہ اکبر کا اس نے نہیں رکھا تو آپ کا کیا رکھے گا؟ اس لیے یہ کل کو ہمارے لیے ایفیکٹ کرے گا۔ اپنی اولاد کو نماز کی پابند بناؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کی ساری لتیں چھوٹ جائے گی، اس کی برائیاں، اس کے ویسن، موبائل کا نشہ ہو، شراب خوری نوشی کا نشہ ہو، انٹرسٹ بیاج اور غلط چیزیں کھانے کا نشہ ہو، یا شہوت کے نشے میں وہ چکچور ہو، سب انشاءاللہ مٹ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس نے صاف کہہ دیا جتنی بے حیائی کی چیزیں ہیں اور جتنی منکر و گناہ کی چیزیں ہیں سب انشاءاللہ چھوٹ جائے۔ میرے بھائیوں، یہی موضوع جو ہے اپنے جی کو بھی روزانہ بتانا چاہیے اور لوگوں میں بھی ذکر کرنا چاہیے۔ ساری چیزیں ہوں، نماز ہی نہ ہو، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ کم سے کم نماز کی پابندی پر ہر مسلمان آ جائے، انشاءاللہ کوئی دشمن ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ آج حالتیں بہت بری ہیں۔ آسٹریلیا سے ہمارے یہاں ایک طالب علم فارغ ہوئے تھے، ابھی آئے تھے، وہ امامت کرتے ہیں وہاں۔ مجھ کو کہنے لگے کہ ہفتے کی اتنی کچھ نمازیں بھی اس نے گنوا کر بتائی، 35 نمازیں ہوتی ہیں۔ ان میں اکثر نمازوں میں مسجد میں کوئی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں، امام بھی نہیں، مؤذن بھی نہیں۔ وہاں آپ کو معلوم ہے پرمیننٹ امام مؤذن نہیں ہوتے، عام طور پر جو ہے یہ کوئی بھی آیا اذان دے دی اور نماز پڑھ لی۔ کتنی نمازوں سے خالی جاتی ہے نہ وقت، چونکہ اتنی دور سے گاڑی لے کے آنا ہوتا ہے، اور اکثر مسجدوں کا یہ حال ہے۔ اب مجھے بتائیے مسجد ویران ہو تو آبادی آباد ہوگی کبھی؟ اللہ کے گھر کو ویران کر کے آبادی کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتی۔ اپنے گھر کو اور محلے کو اور آبادی کو اور قصبے کو، بستی کو اگر آباد کرنا ہے تو مسجد کو آباد کرو، ورنہ ادھر جتنا بھی ڈیولپ ہوگا سب صفر اور زیرو ہے۔ اللہ کے گھر کو ویران رکھو گے تو کبھی آبادی آباد نہیں ہو سکتی۔
بہت بری حالت ہو گئی ہے نمازوں کے حوالے سے۔ فرض نمازوں کے لیے تو مسجد میں آؤ، پھر اپنی نفل جو ہے آپ کو گھر پڑھنی ہے تو گھر پڑھو، فرض نماز تو کم سے کم مسجد کے اندر پڑھنے کے لیے، اور اللہ کا گھر آباد ہوگا۔ آپ ایک بات سن لیجئے اور دیکھ لیجئے، سروے کر لیجئے۔ میں نے تو غور کیا، میں تو اس نتیجے پر پہنچا، ہمارے ہندوستان میں جن جن مسجدوں کو توڑ کر منہدم کر کے مندر بنایا گیا، کوئی ان میں سے ایک بھی ایسی تھی جو جاری ہو اور آباد ہو۔ یہ وہی مسجدیں تھیں جن میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، ورنہ ہماری جو آباد مسجدیں ہیں نا، مجال ہے کسی کی کہ نگاہ اٹھا کر دیکھیں اس کی طرف۔ نماز کا اپنا پاور ہے، اس کی آبادی کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کا رعب چھا جاتا ہے۔ مجال نہیں ہے ان کی نگاہیں آج بھی ان مسجدوں پر ہے جن مسجدوں کو ہم نے پہلے ویران کیا، تب جا کے انہوں نے مسمار کیا اور منہدم کیا۔ اس لیے یقین جانیے، جو مسجد مسلیوں سے آباد، اس کو یہ حضرات ڈیمولیٹ نہیں کر سکتے، ڈھا نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، مومن لوگ آباد کرتے ہیں مسجدوں کو۔ اب آباد جسے اللہ نے کہا وہ ویران کیوں؟ اس لیے ہم لوگوں کو پابندی رکھنی چاہیے 5 وقتوں کی نمازوں کی۔ خاص کر کے ہمارے ان نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، حوصلے دیے ہیں آپ کو، یہی عمر ہے جس میں آپ پابندی کیجئے تو آخر وقت تک انشاءاللہ نماز آپ کا ساتھ دے گی، آخر وقت تک نماز ساتھ دے گی، اور آپ اپنی زندگی کے کسی میدان میں انشاءاللہ ناکامیاب نہیں جاؤ گے۔ نماز روزی کی ضامن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ محمد تم بھی نماز پر جمے رہیے اور اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو بھی جمائے رکھیے، ان کو حکم دیجئے نماز کا۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی جمے رہیے۔ لا نسألوک رزقا، محمد ہم تم سے کھانا نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم دیں گے۔ بھائی نماز کا ذکر اور روزی کا ذکر کیا جوڑ ہے ان میں؟ نماز روزی کھینچ کر لاتی، علماء فرماتے ہیں۔ بلکہ روایتوں میں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فقر و فاقہ لگتا تھا، آپ سب سے پہلے نماز کی طرف لپکتے تھے، نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ 100 دردوں کا درماں ہے، تمام بیماریوں کا علاج ہے نماز۔ اس لیے آپ کی روزی بھی اسی سے لگی ہے۔ نماز چھوڑنے میں روزی نہیں ہے جیسے آج دنیا نے غلط سمجھا ہے، نماز کی پابندی میں روزی ہے جو ہم کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اللہ کرے اس گر کو ہم لوگ سمجھنے والے بنیں۔ میں تو کہتا ہوں نماز کی دعوت چلاؤ۔ اگر آپ نے نماز کی دعوت چلائی تو کسی قاتل کو اس کی خون ریزی سے روکنے میں آپ کو جتنا اجر ملتا، انشاءاللہ اس سے زیادہ اجر اس میں ملے گا۔ میرے رب نے جس کو امپورٹنٹ اور موسٹ امپورٹنٹ قرار دیا تو وہ کیوں بے اہمیت چیز ہو جائے؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں فرماویں گے۔ تلقین کیجیے اپنے گھروں کے اندر بھی نماز کی۔ نماز کامن عبادت ہے، اس لیے اس طرف توجہ نہیں ہے، اور اسی لیے اس کے گنوانے پر اتنا دکھ بھی نہیں ہے ہم لوگوں کو، جو شروع میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی نماز کی پابندی ہم سب کو عطا فرماوے، اور اس کی جو اہمیت شریعت دیکھتی ہے وہ ہماری نگاہوں میں 100% بھر دے اللہ تبارک و تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، ہماری زندگی میں سب قسم کے گناہ کر ڈالے۔ یا الہ العالمین، تو نے جن جن چیزوں سے روکا تھا اے اللہ ہماری غلطی کو معاف فرما، ہم نے اہتمام سے وہ گناہ کیے۔ اے اللہ ہم کو ایک گھڑی بھی ہمارے دل پر جوں نہیں رہیں گی کہ ہمارا رب ناراض ہو رہا ہے۔ اے اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کو ہم نے پاؤں تلے روند کر اپنی زندگی میں برتا نہ ہو۔ اے اللہ ہر قدم ہم نے گناہوں ہی پر ڈالا ہے۔ یا الہ العالمین، جب کہ ہمیں بھیجا گیا تھا تیری عبادت کے لیے،
اللہ تو ہم کو بامقصد زندگی عطا فرما، جو کچھ چکے ہوئی ہیں معاف فرما دے، تمام گناہوں کو درگزر فرما دے، اے اللہ چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ مسلمانوں میں جو نماز کے حوالے سے بے التفاتی اور بے رخی اور اعراض پایا جا رہا ہے، اے اللہ ہمارے درمیان سے اس منکر کو اور بڑے درجے کے منکر کو نکال دے۔ مسلمانوں کو نماز کا سب سے زیادہ اہتمام نصیب فرما، اس کی اہمیت سے دلوں کو معمور اور آباد فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو ہمیشہ پیش نظر رکھ کر اپنی نماز کی پابندی عطا فرما۔ اے اللہ نماز کے واسطے سے اپنی خوشنودی اور رضا عطا فرما۔ اے اللہ مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں سب کو نماز کی پابندی عطا فرما، اپنے وقت پر بہت محبت سے نہایت اہتمام سے یا الہ العالمین نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ منافقوں کی طرح سستی کرتے ہوئے یا نماز کو اپنے وقت سے یا مستحب وقت سے مؤخر کرتے ہوئے، اللہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور منافقوں کی طرح ٹھونگے مار مار کر جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں میں سے ہم کو نہ بنا، ہم کو ان لوگوں میں سے نہ بنا جن کی نماز ان کے سروں سے ایک بالش بھی اوپر نہیں چڑھتی اور پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اللہ تیرے رسول نے صحیح خبر دی ہے، جلدی جلدی پڑھی جانے والی نماز کا یہ حال ہوتا ہے۔ یا الہ العالمین ہم کو پابندی عطا فرما۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت فرمائی، آپ کی حیات کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ، امتیو نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ اللہ یہ پوری حیات کا کریم تھا، آپ کی ساری تعلیمات کا لب لباب تھا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاطر سب قربانیاں دی، اور آپ کے اس آخری وصیت والے ارشاد پر امت کی ایک بڑی جمعیت عمل نہیں کر رہی ہے۔ یا الہ العالمین بے تحاشا نماز کھونے والی ایک بہت بڑی خلقت ہے۔ اے اللہ ہم کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہم نماز کے برکات چاہتے ہیں، پوری امت کو عطا فرما دے۔ اے اللہ امت کو نماز کے راستے کے اوپر اور ڈگر کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرما، تثبت عطا فرما، جماعت عطا فرما۔ ایک نماز بھی ہماری زندگی میں ہم لوگ غارت کرنے والے نہ بنے، ایسی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تو نے بہت کرم کیے، اللہ ہمارے جسم و جان سے لے کر ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی جن کا نعمت ہونا بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تو نے کہا کہ ظاہری باطنی نعمتوں سے میں نے تم کو ڈھانپ لیا ہے انسانوں۔ اے اللہ ایک کرم یہ بھی فرما دے، تیری باطنی روحانی اور ایمانی نعمتوں سے بھی ہم کو ڈھانپ لے۔ اللہ نماز کی پابندی عطا فرما، تو نے ایمان عطا فرمایا، اسی کے فوراً بعد لگا نمبر نماز کا ہے۔ اللہ تیری بھیک ہوگی ہم غریبوں پر، اے اللہ تو نماز کی پابندی عطا فرما دے۔ جن لوگوں کی تو نے نماز کی پابندی کو لے کر تعریف کی ہے ان لوگوں میں ہم کو شامل فرما، اس پاکیزہ اور مقدس جماعت کے افراد میں سے ہم کو بنا، مردوں عورتوں سب کو پابندی عطا فرما۔ ہماری اولاد کی نماز کے پیچھے سب سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ایمان کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری نسل ہا نسل کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سدھار دے، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کی خوشنودی اور رضوان اور رضا میں آگے بڑھانے والا ہو، تیرے عشق کے اندر ترقی دینے والا ہو، اس طرح سے ہم کو بنا دے۔ اللہ ہماری آخرت کے ایک ایک مرحلے کو آسان فرما، نماز کو لے کر جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم ناک رگڑ کر معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں معلوم ہے تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ہماری نمازیں کیسی تھیں یا الہ العالمین، لیکن اللہ تو صورتوں پر دے دیا کرتا ہے۔ اللہ تو شرائط کا محتاج نہیں ہے اور شرائط کی قیود لگاتا ہے۔ اللہ ہم میں سے کسی کی نماز اٹھائے جانے کے قابل نہیں تھی، اللہ تو نے کرم فرمایا۔ اللہ تو دانوں کے ساتھ کنکر بھی اٹھا لیتا ہے، اللہ ہم غریبوں کی نمازوں کو اٹھا لے۔ اللہ تیرے نیک بندے اللہ با جماعت نماز اس امید پر پڑھتے تھے کہ ان میں سے کسی کی نماز تو اللہ قبول کرے گا، اس کے ساتھ ہم کنکروں کی بھی نمازیں اٹھ جائے گی۔ اے اللہ ہم کو با جماعت نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے نیک بندوں کے اوپر تو جو اپنی رحمتوں کی اور اپنی مہربانیوں کی اور اپنی اطاعت اور توفیق کی برسات برساتا ہے، کہ اللہ ہم غریبوں کو بھی اس کے چھینٹے عطا فرما دے، ہم کو بھی عبادت کا شوق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے رسول کا حال یہ تھا،
رات بھر کھڑے ہو کر پاؤں پر ورم آ جاتے تھے۔ اللہ ہم تو گنہگار ہونے کے باوجود اللہ رات کی 2 رکعت ہم کو نصیب نہیں ہوتی۔ یا الہ العالمین جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہو رہا ہے تیری توفیق سے ہو رہا ہے۔ اللہ ہم کو اچھل کر اللہ تیری نماز کے لیے مصلی پر حاضر ہو جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایسا عشق ہم کو عطا فرما، اللہ ایسی محبت عطا فرما۔ اللہ تیرے بندے تھے، رات کو نماز پڑھتے اور صبح ہوتے ہوتے اپنی داڑھی پکڑ کر رویا کرتے تھے کہ اللہ اس بڈھے پر رحم فرمانا۔ یا الہ العالمین تو ہماری اللہ بے بسی کے اوپر ترس کھا لے، اللہ ہماری بے کسی کے اوپر ترس کھا لے، ہماری لاچاری اور ناچاری کے اوپر ترس کھا لے۔ اللہ تجھ کو تو کمزوروں پر بڑا رحم آتا ہے، اللہ ہم سا کمزور کوئی نہیں ہے، شیطان ہم پر چڑھ بیٹھا ہے کہ اللہ نفس نے ہمارا گلا دبوچ لیا ہے۔ اللہ تو نے ہم کو حکم دیا ہے کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کو روکو۔ اللہ ہم تجھ کو پکارتے ہیں کہ اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہم نے تجھ سے توبہ کی، وعدہ کیا کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے اور گناہ نہیں کریں گے، لیکن اللہ تجھ سے توبہ کر کے 2 قدم چلے تھے اور شیطان نے راہ مار دی ہماری، پھر سے اس گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نفس نے ہم کو دبوچ لیا، لیکن اللہ تو کتنا کریم ہے کہ پھر بھی ہم تیرے در پر فوراً آئے، تو نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو توبہ کر کے گئے تھے، بلکہ تیرا وعدہ ہے 50 مرتبہ گناہ کر کے اس در پر آؤ گے، کبھی بن نہیں پاؤ گے۔ اللہ تجھ سا کریم رب کہاں ملے گا؟ اللہ تیرے پیار کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ ہماری بغاوت، اللہ یہ بھی اپنی مثال آپ ہے، ہم کو بغاوت ختم کر کے اللہ تیرے پیار میں پورا ڈوب جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس گندی دنیا میں تیرے بہت سے بندے ایسے ہیں جن پر تو نے اپنی پیار کی بارش برسائی ہے، جن کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے پیار کے سمندر میں مستغرق کر دیا ہے۔ اللہ ہم غریبوں کو بھی بنا لے، اللہ ایسے تیرے پیار کے سمندر کے اللہ مستغرق لوگوں میں سے ہم کو بنا دے۔ اللہ ایک بھیک ہو جائے گی تیری، ایک احسان ہو جائے گا، ہم غریبوں کی جولیاں بھر جائے گی۔ اللہ پوری امت کو نماز کے اوپر مجتمع فرما دے، اللہ پوری امت کو نماز کے اوپر پابند بنا دے۔ اللہ محافظت الصلاۃ کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ بہت ساری دعائیں ہیں زبان پر نہیں آ پا رہی ہے، سب کے دلوں کے احوال سے واقف ہے۔ یا الہ العالمین ہماری سب کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں بھی مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین اہل فلسطین کی مدد فرما، ان کو تیرے نام پر اجاڑ دیا گیا ہے، اللہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے فرش کے اوپر اللہ کئی مہینوں سے پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو نہ کوئی کھانے کو پوچھتا ہے نہ پینے کو پوچھتا ہے، اللہ ان کی آباد کاری کے فیصلے فرما دے۔ اللہ یہودیوں کو آج بھی ان کے خون کی چاٹ لگی ہوئی ہے، اللہ اتنا بے بسی کے عالم میں بھی انہیں ترس نہیں آتا، آج بھی فیملیوں کے اوپر اور مختلف خاندانوں کے اوپر حملہ کر کے مسلمانوں کے خون کو وہ چوستے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ یا الہ العالمین ان کے ہاتھ سے اسرائیل اور پورا فلسطین اور بیت المقدس لے کر مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے خدایا۔ یا الہ العالمین بے شک ہمارے کرتوت بہت برے ہیں، لیکن تیری رحمتوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ یا اللہ تو بلا کسی استحقاق کے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اللہ ان پر جو ہے اپنی عنایات عطا فرما۔ ہم دور رہ کر ان کا کچھ نہیں کر سکے، لوگوں نے جانے دی، اپنے بچے حوالے کیے تیرے۔ یا الہ العالمین اپنے سامنے ماؤں نے اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھا۔ یا الہ العالمین ہماری آزمائش میں فرما، ہم تو بہت کمزور ہیں، اللہ اہل ہند کے اوپر جو مسلمانان ہیں بالخصوص ان پر رحم فرما، یہاں بھی نظام اسلامی قائم فرما دے، مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا۔ اللہ شاعر اسلام کی، روایات اسلام کی، اقدار اسلام کی، اہل اسلام کی، اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔